अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आप सबकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन की कलम से तहरीर करता खूबसूरत नावल दर्द दिल की तू दवा की एपिसोड नंबर 61 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना चलते हैं क्लिक किस्त की जानिब। समीन, तुम यहीं ठहरो, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। एक फ़ैसला करके उसने समीन को वहीं कॉरिडोर में ठहरने का कहा और वह तेज़ी से निगार के रूम की तरफ बढ़ा था। समीन उसकी पुश्त देखती रेलिंग से टेक लगा चुकी थी। उसे कुछ थकान सी महसूस हो रही थी, शायद आज की टेंशन की वजह से। वो इलियार से कहना चाहती थी कि वह उसे छोड़ कर ना जाए, मगर उसके दिल की बेचैनी समझकर वहीं सीढ़ियों के पास रेलिंग से टेक लगाकर बैठते हुए वो उसका इंतज़ार करने लगी। इलियार अपने दिल को समझाता निगार के और फ़ाइक साहब के रूम तक आया था। दरवाजे पर उसने नॉक किया मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 1-2 बार उसने फिर से दस्तक दी तो डोर खुला और निगार का पुरसुकून चेहरा नजर आया। इलियार के दिल को जैसे इत्मीनान नसीब हुआ था उन्हें सही सलामत देखकर। तुम्हारे अच्छे डैडी इस रूम में नहीं, उन्हें तलाश करना है तो जाओ स्टडी में देखो। उनका मोहब्बत से खालिद तंजिया लहजा इलियार को ज़ख्मी कर गया, मगर फिर भी वो मुस्कुरा कर उनसे पूछने लगा, मम्मी मैं आपके लिए परेशान था, आप ठीक है ना? निगार ने होंठ भींचकर एक निगाह इलियार और फिर कुछ दूरी पर बैठी उन दोनों की तरफ देखती डरी डरी समीन को देखा। ये तुम्हारी और तुम्हारे बाप की गलत फहमी है कि मैं तुमसे हार कर टूट जाऊंगी। निगार टूटती नहीं, तोड़ती है। इलियार उनके पुरगरूर अंदाज पर संजीदगी से उन्हें देख रहा था। अब तुम जा सकते हो, निगार को तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, वो उसी तरह गरूर से कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। डैड सही कहते थे कि उसकी माँ को कोई तोड़ नहीं सकता। उन्हें सारी ज़िंदगी अपने गरूर, अपनी अना को बुलंद ही रखना है। इलियार को उनका रवैया दुखी कर गया, मगर एक इत्मीनान भी था कि उन्होंने अपने साथ कुछ गलत नहीं किया। वो गुस्से में कोई ख़तरनाक कदम उठा लेती तो वो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। चंद गहरी सांसें लेकर वो मुड़कर समीन की तरफ आ गया। वो उसके इंतज़ार में वहीं सीढ़ियों पर बैठी रेलिंग से टेक लगाकर उसे ही देख रही थी, बहुत थकी थकी सी, मगर उसकी आंखों में इलियार के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। इलियार के ज़ख्मी दिल पर वो मोहब्बत भरी आंखें मरहम बन गई। पागल, इतनी थकी हुई लग रही हो, तुम रूम में चली जाती ना। इलियार मोहब्बत से कहता तेज़ी से उसके करीब आ गया और अपना एक हाथ उसे थामने के लिए बढ़ाया। वो खैरियत से है ना? समीन उसे देखते देखते उसका बड़ा हाथ थाम कर खड़ी हो गई। इलियार को उस पर बेतहाशा प्यार आया था। खुद से लगाकर उसके बिखरे बालों की लटें संवारते हुए कहा, मम्मी खैरियत से हैं, मगर डैड रूम में नहीं है। शायद वो आज रात बाहर ही रहें, जैसे अक्सर रहते हैं। उसके बालों की लटों को उसके चेहरे के अतराफ से हटाते हुए उसका लहजा प्यार में गुंदा हुआ था। कहाँ गए होंगे वो एली? इतने परेशान लग रहे थे वो, ऐसे में कहाँ गए होंगे? समीन अब बस फ़ाइक साहब के लिए फ़िक्रमंद हो गई। दिल में अब से पहले मचलती सारी जुस्तजू की निगार क्या कर रही है, कैसी है, कहीं गुम हो गई। डोंट वरी, डैड जब बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो पूरी रात मस्जिद में गुजारते हैं। उसकी परेशान शक्ल देखकर इलियार ने एक हाथ से उसका गाल थपका था। एली, कॉल करो ना उन्हें, उसका हाथ थामकर फिक्रमंदी से बोली। अच्छा करता हूँ, तुम रूम में चलो पहले, मुझे तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। चलो चलकर आराम करें अब। मैं करता हूँ कॉल डैड को, वो उसे खुद से लगाकर तसल्ली देता, फिर उसे छोड़कर जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा। नहीं, तुम कॉल करो, मैं इंतज़ार कर लूँगी यहीं बैठकर, समीन मुस्कुराकर कहती फिर से सीढ़ियों पर बैठने ही लगी कि इलियार ने उसकी कमर में अपने बाजू डाल दिए और ऐसे ही उसकी कमर में गिरफ्त सख्त करते हुए उसे अपने मुकाबिल में खड़ा कर दिया। इंतज़ार अब मेरे बेडरूम में बैठकर भी किया जा सकता है मेरी जान, अब सारी बंदिशें टूट चुकी हैं। वो मोबाइल निकालना छोड़कर एकदम से बहुत सरशारी से उसे देखने लगा। समीन ने हैरत भरी खुशी से इलियार का एकदम से सरशार और पुरसकून चेहरा देखा, मगर होंठ खामोश सही थे। ऐसे क्या देख रही हो? उसका ऐसी मोहब्बत से देखना, इलियार ने उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। ऐसे ही रहना एली, तुम परेशान मत हुआ करो, मेरा दिल डूबने लगता है। वो उसके सीने से लगते ही और भी लिपट गई। हमेशा ऐसे ही रहूँगा, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मजनू। उसे अपनी पूरी को ताकत से सीने में भरते हुए वह सरशार सा था। उसका महबूब पास है तो अब क्या गम। समीन कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसके तवाना सीने से लगी उसकी धड़कनों का शुमार कर रही थी। इंशाल्लाह समीन, अब मम्मी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उसे सीने से लगाए हुए उसके मुतमईन अंदाज पर समीन सर उठाकर खुशी से उसका चेहरा देखने लगी। उन्होंने खुद कहा एली ऐसा? इलियार ने झुककर उसकी पेशानी चूमी और फिर बोला, समीन मैं उनका रवैया बदल तो नहीं सकता, मगर इसका तुम्हें यकीन देता हूँ वो अब हमारी लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगी।
وہ پیار تو نہیں دیں گی مگر کبھی نفرت سے اب کچھ کہیں گی بھی نہیں. اب تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی. سمین کا چہرے کو اپنی ہتھیلی میں بھر کر وہ جیسے اس سے زیادہ اپنے دل کو مطمئن کر رہا تھا. کوئی بات نہیں ایلی, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب ہم ایک ساتھ رہیں گے, بلا جھجک, کسی بھی خوف کے بنا. اور پھر تمہاری اتنی چاہتوں کا خزانہ ہے نا میرے پاس, پھر کسی اور کی چاہتوں کا, کسی اور کے ماننے چاہنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی میرے پاس. اپنے چہرے کو تھامے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر والہانہ محبت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی. الیار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. سمین کو پھر سے اس نے اپنے سینے میں جکڑ لیا. دونوں ایک دوسرے سے شدت سے لپٹے پوری دنیا بھلا دینا چاہتے تھے. سمین, ایک بات کہوں؟ الیار نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت مسرور سے بولا. کہو. سمین آنکھیں بند کیے مدھم آواز میں بولی. ایک ہاتھ الیار کے مضبوط بازوؤں پر وہ بہت آہستہ آہستہ سے پھیر رہے تھے. تم نے یہ سوچا کہ آج کے بعد ہم اب ہر بندش سے آزاد ہیں, ہر بیڑیوں سے پاک. اب میں تمہیں اپنے روم میں آرام سے لے جا سکتا ہوں. اور اب سمین کی دونوں بازوؤں کو تھام کر اس نے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا. اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا. لیکن ایلی, ایک پرابلم ہے. سمین اس کے جملے کے مطلب کو سمجھ کر بجائے شرمانے کے سنجیدہ سی ہوئی. کیسی پرابلم؟ پھر سے تمہیں کوئی ناراضگی تو نہیں یاد آ گئی؟ الیار کا منہ بنا تھا. نہیں. سمین نے اپنی ہنسی دبائی. اللہ کا شکر ہے, وہ ایسے انداز میں بولا کہ سمین کی ہنسی چھوٹی. ہنسو مت, میں ڈر گیا تھا. مجھے اب کھل کر اپنی محبت کی شدت دکھانی ہے. اس کی شوخی پر سمین نے اس کے بازوؤں پر ایک ہاتھ مارا تھا. اچھا, مار پیٹ بعد میں, بولو کیا پرابلم ہے؟ ہنستے ہوئے اس کی ناک دبائی. پرابلم یہ ہے کہ مجھے اپنے روم میں سونے کی عادت پڑ گئی ہے, تو مجھے جلدی جگہ تبدیل ہونے پر نیند نہیں آتی. وہ بہت معصومیت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی. تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ الیار نے بھویں سکیڑی. یہی کہ تم میرے روم میں شفٹ ہو جاؤ, ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی. سمین نے اس بار پیار سے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے. اب آپ کو سونے ہی کون کم وقت دے گا؟ کہا تھا نا ایک دن سب ٹھیک ہو جانے دو. دن رات تم پر ابر رحمت بن کر برسوں گا میں. اف, اس کی بہکی آنکھیں. سمین نے فوراً اس کے گلے سے اپنے بازو نکال کر دور ہٹی تھی. اب تو میں اور نہیں آنے والی تمہارے روم میں اپنے روم میں سوں گی اور تم اپنے. الیار نے ہونٹ گول کر کے اس کا چہرہ دیکھا, پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاس کھینچ لیا. سمین کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر پکڑ مضبوط کی تھی. آؤں گی نہیں تو زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا. اب اپنی خیریت منانا میری بے قراریوں سے. اتنا پیار کروں گا دن رات, تم کو سب سے میرے پیار کی نشانیاں چھپاتی پھرو گی. اس کی بے باک باتیں سمین کی پلکیں جھک گئی. ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کے جلوے. الیار کا دل کیا آج اس پر ٹوٹ کر برس جائے, مگر جیسے تیسے خود کو سنبھال کر بس اتنا کہا تھا. ایک کال کر لوں ڈیڈ کو, پھر بتاتا ہوں تمہیں, جو مجھے ایسے ایسے روپ دکھا کر بجلی گراتی رہتی ہو. اپنے ہاتھ اس کی کمر پر سرکاتے ہوئے بہت زور سے چٹکی کاٹی تھی. نازک بیوی بہت زور سے چیخی تھی. آہستہ یار, پورا گھر جمع کر لو گی تم. الیار نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا. بہت ہی بے رحم ہو تم, بدتمیز جنگلی. سمین منہ بسورتے ہوئے اسے غصے سے دیکھنے لگی. الیار نے اسے اپنی طرف کھینچ کر گھما دیا اور سمین کو خود سے لگا کر اس کی شانے پر جھک کر ٹھوڑی رکھتے ہوئے مخمور آواز میں بولا. میڈم, اب بے رحم کہو یا جنگلی, ہماری ساری بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے آپ کو. اللہ ایلی, تم بہت واہیات ہو گئے ہو. سمین اس بار بری طرح سے گلابی ہوئی تھی. اسے شرمائی ہوئی وہ پوری سرخ ہو رہی تھی. مار ہی ڈالو مجھے, وہ جیسے بے بس ہوا. اچھا بس, کال کر لو پہلے انہیں. سمین نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹانا چاہا. ہاں, ڈیڈ سے بات کر لوں. الیار نے بھی ساری شرارت کچھ دیر بعد پر چھوڑ کر دوبارہ موبائل نکالا تھا, مگر اس نے کئی بار کال ملائی, لیکن ہر بار ادھر بیل جاتی رہی تھی اور فائق صاحب کال پک اپ نہیں کر رہے تھے. الیار دل ہی دل میں پریشان ہوا تھا. ڈیڈ چاہے جہاں بھی رہتے اس کی کال کا تو ہمیشہ جواب دیتے تھے. سمین اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. کیا ہوا ایلی؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی. کچھ نہیں, تم اپنا موبائل لے کر آؤ ذرا. الیار اس کے لیے پرسکون انداز میں مسکرا کر بولا. جواب نہیں دے رہے ہیں. سمین فکر مند ہوئی تھی. ہاں, موبائل کہاں ہے تمہارا؟ الیار نے اس سے پوچھتے ہوئے ایک بار پھر انہیں کال ملائی. میرا موبائل وہی بڑی ماں کے لاؤنج میں رہ گیا ہے. سمین سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے بولی. چلو میں بھی چلتا ہوں. الیار گہری سانس لے کر اس کے ہمراہ ہو گیا. دونوں ساتھ ساتھ چلتے بڑی ماں کے لاؤنج تک آئے تھے. سمین کا موبائل وہیں ٹیبل پر پڑا تھا. الیار نے تیزی سے موبائل اٹھایا, پھر وہ اس سے بھی تیزی سے فائق صاحب کا نمبر ڈائل کر چکا تھا. اس بار بھی مایوسی ہاتھ لگی تھی. بیل جا رہی تھی مگر ڈیڈ کال پک نہیں کر رہے تھے. الیار اب بہت فکر مند ہو گیا تھا. کیا ہو گیا؟ سمین اس کے چہرے پر فکروں کے جال دیکھ کر گھبرا گئی. کچھ نہیں, میں ان کے دوسرے نمبر پر کال کرتا ہوں. ایک ہاتھ سے نمبر ملاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سمین کا گال تسلی دینے والے انداز میں تھپکا. الیار بہت امید سے نمبر ملا کر منتظر تھا. ہیلو ڈیڈ.
ادھر سے جیسے ہی کال پک کی گئی اس نے شکر مناتے ہوئے فوراً کہا۔ سمین بھی متوجہ ہوئی تھی۔ اوہ سوری انکل، میں سمجھا ڈیڈ ہیں۔ دوسری طرف مبین صاحب کی آواز سن کر وہ پھر سے مایوس ہو گیا۔ حیرت بھی ہوئی کہ ان کا نمبر مبین صاحب کے پاس کیسے؟ نہیں، وہ بس ڈیڈ کا پتہ کرنا تھا، وہ کال کا رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ الیار آہستہ آہستہ انہیں سب بتانے لگا۔ سمین بس اپنی انگلیوں کے ناخن کو چباتی بہت پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ الیار کے چہرے پر اب شرارت اور سکون کی کوئی رمق نہیں تھی۔ الیار، فائق وہیں ہوگا، تم فوراً وہاں جا کر دیکھو۔ ادھر سے مبین صاحب نے جو پتہ بتایا اسے سن کر الیار حیران رہ گیا۔ وہ گھر تو آپ نے… آگے بولتے بولتے سے وہ سمین کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میرا گھر فائق نہیں خریدا تھا، میری لا علمی میں۔ تم ابھی کی ابھی نکلو، میں بھی پہنچتا ہوں۔ فائق وہاں تنہا ہے اور کبھی بھی اس نے موبائل بند نہیں کیا ہے۔ مبین صاحب کی بات پر وہ انہیں خدا حافظ کہہ کے سمین کا موبائل اسے تھما کر بولا۔ سمین تم یہیں رہو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کا گال تھپک کر وہ زبردستی مسکرا کر جانے کے لیے مڑا۔ ایلی میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ سمین نے اس سے بھی تیزی سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں جلد ہی آؤں گا اور انشاءاللہ ڈیڈ کو لے کر آؤں گا۔ الیار نے اسے بھروسہ دلاتے ہوئے بہت پیار سے اس کا سر سہلایا۔ میں ساتھ چلوں تو کیا برائی ہے ایلی؟ میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس بار اس کی آنکھیں دھندلائی تھی۔ الیار کا دل مچلا مگر مبین صاحب نے سختی سے اسے کہا تھا سمین کو وہاں لے کر نہیں جانا۔ تمہارا ہی حق ہے ان پر، بلکہ سب سے زیادہ ہے۔ مگر مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ ڈیڈ انشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ تمہارا جانا مناسب نہیں۔ ڈیڈ مجھے ڈانٹیں گے کہ ان کی چہیتی کو کیوں پریشان کیا۔ اپنی ساری پریشانیوں اور فکروں کو چھپا کر وہ اس بار چہرے کو بشاش بناتے ہوئے اس کے شانے کو تھام چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اب مسکراؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر تمہیں اپنے روم میں لے جاؤں گا۔ جھک کر سمین کی پیشانی چوم کر اس کے گالوں کو سہلایا۔ سمین بس ہاں میں سر ہلا کر ہلکے سے مسکرائی۔ مائی سویٹ گرل، ایسا کرو تب تک بڑی ماں کے روم میں چلی جاؤ، وہاں میں آتا ہوں۔ اس کا گال تھپک کر وہ تیزی سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سمین کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ وہ اسی وقت وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور میں جھک کر الیار اور فائق صاحب کے لیے دعا کرنے لگی۔ الیار کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو سمین کا پہلے ہی سے پریشان دل اور بھی بری طرح سے گھبرانے لگا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، کوئی کال کوئی میسج بھی نہیں تھا۔ ایک بار پھر گھبراہٹ میں اس نے تیزی سے کال ملائی تھی۔ رنگ چاہ رہی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ سمین کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ اس بار دوسری بیل پر الیار نے ہیلو بول دیا۔ کہاں ہو ایلی تم؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں تمہیں کال کرنے والا تھا سمین۔ الیار کی بھیگی بھیگی آواز سن کر سمین کا دل بیٹھنا شروع ہوا تھا۔ ایلی سب خیریت ہے نا؟ بہت ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی تسبیح پر پکڑ مضبوط ہوئی ہوگی۔ سمین دیکھو پریشان مت ہونا، نہ ہی رونا، اوکے؟ وہ بہت ہی صبر سے اسے سمجھانے لگا۔ ایلی انہیں کچھ ہو گیا ہے نا؟ سمین کو اپنی آواز گہرائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ کو، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ بس تم خود کو سنبھالو، میں بھائی کو کال کرتا ہوں، تم ان کے ساتھ ہاسپٹل آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ سمین تم خود کو… وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا نہیں، سمین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی، دل جسے بند ہونے لگا۔ کانوں سے موبائل کب پھسلا کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ وہیں مسئلے پر بھربھری مٹی کی طرح گری تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔